بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 11 مئی سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج 2-3 خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو بڑی بریکنگ نیوز آپ سے کہہ لیں، ہم نے ہی آپ کو سب سے پہلے دی تھی اور اب اس خبر کا آدھا حصہ جو ہے وہ بالکل 100% درست معلوم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جناب۔ اور تمام سیاسی جماعتیں، آپ ان کو کہیں دانستہ نادانستہ مرضی سے اپنی یا کسی بھی طریقے سے، وہ سب کی سب تیار ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور اس لیے وہ سب سے پہلے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ خبریں اور بھی ہیں، وہ بھی سب اچھی ہیں، لیکن یہ ذرا تھوڑا سا ہماری خبر تھی، ہم نے بریک کی تھی، اس لیے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پہلے صورتحال یہ تھی کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا جی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ، اس کو ریویو کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی، کیونکہ 18ویں ترمیم کے نیچے اس کی 18ویں ترمیم کے پیچھے چھپ کے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا تھا۔ یہ بالکل پکی سچی بات ہے اور ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے سازشی ترمیم تھی، مکروہ کام کیا گیا تھا اور اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے اور صوبوں میں جو ان کی جماعتوں کی اجارہ داری قائم کرنی ہے، خاندانوں کی اجارہ داری قائم کرنی ہے، سیاسی خاندانوں کی۔ تو خیر صورتحال یہ ہے جناب کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ریویو، اس پہ بڑا شور مچا، آپ کو پتہ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ تو ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیوں اڑے ہوئے ہیں ہوش؟ اور آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ یہ پچھلے دنوں آپ ARY کے ساتھ جو چلا پیپلز پارٹی کا معاملہ، تو یہ اچانک پیپلز پارٹی کو کیا ہوا جی؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو ایسا نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی سندھ نے MQM کو بھی بھلا دیا، اس حد تک وہ نک و نک ہوئے ہیں اور تھریٹس، ہر طرح سے پریشر اور جو ٹرینڈز سوشل میڈیا پہ چلائے تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ اب یہ چیزیں میڈیا میں آئیں اور میں نے بھی کی، ARY پہ بھی آئیں کہ سپریم کورٹ تک پہنچی ہوئی ہیں جی۔ باقی تو چھوڑ دیں، چلیں ARY پہ آپ جو بھی کریں اور ہم پہ بھی کریں جو بھی، لیکن وہ ظاہر ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کے کہنے سے کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جناب گالی دینے کے بعد اس کی من مراد پوری ہوگی اور جو گالی والا گالی دے رہا ہے اگلا بندہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا سکتا ہوں۔ خیر ایسے لوگوں پہ لعنتیں اور بھیج رہے ہوتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے اگر آپ حق سچ پہ ہیں تو۔ ہم نے جناب اسی فورم پہ NFC ایوارڈ کی جو بندر بانٹ کی جاتی ہے اس کے بارے میں بتایا، اب اس کو ریویو کیا جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی مانے یا نہ مانے، پیپلز پارٹی کی حکومت مانے یا نہ مانے، یہ ریویو ہونے جا رہا ہے اور NFC ایوارڈ اب دوبارہ ہوگا جناب اور دوبارہ پیسوں کی تقسیم ہوگی، محصولات کی تقسیم دوبارہ ہوگی اور یہ جو بندر بانٹ کا طریقہ کہ جناب 1000 ارب آیا تو 52% پہلے ہی دے دیا گیا جناب صوبائی حکومتوں کو کہ آپ موجیں کریں، عیاشیاں کریں اور کوئی حساب دینے والا نہیں ہے۔ تو پہلی خبر، اچھی خبر یہ ہے کہ NFC ایوارڈ ریویو ہو رہا ہے اور اب وہ جو عللے تللے ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں اور اب جو تقسیم ہوگی پیسوں کی اس میں پاکستان تگڑا ہوگا اور یہ جو صوبائی حکومتیں یہ صوبے کے پیچھے چھپتے ہیں، سندھ کارڈ کے پیچھے چھپتے ہیں، KP کے کارڈ کے پیچھے چھپتے ہیں، بلوچستان کارڈ کے پیچھے چھپتے ہیں، پنجاب کارڈ کے پیچھے چھپتے ہیں۔ یہ کوئی صوبوں کا ایشو نہیں ہے جی، میں آپ کو بتا دوں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں،
کہ کوئی صوبوں کو، نہ کسی کے صوبے کے حق پہ ڈاکہ، یہ پاکستان کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا۔ پیسے لیتے تھے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے، صحت پہ خرچ کرنے کے لیے، امن و امان کے لیے، اور وہ پیسے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہے سندھ کے بارے میں وہ آپ پڑھیں جو تازہ ترین آئی ہے، اس میں اربوں نہیں کھربوں کے ہیر پھیر ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ تو خیر اچھی خبر، تو اس لیے یہ ساری جتنی بھی چیخیں نکل رہی تھیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی سندھ کے بارے میں، تو وہ یہ تھیں، یہ کوئی جناب سندھ کے خیر خواہ نہیں ہے، کوئی بلوچستان کا خیر خواہ نہیں ہے، کوئی کے پی کے کا خیر خواہ نہیں ہے، کوئی پنجاب کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ان کے اپنی جیبوں میں مال جانا چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے جب تک مال جاتا رہتا ہے۔ یہ تمام قوم پرست اکٹھے ہو جاتے ہیں خوشحال، جب یہ خوشحال ہو رہے ہو نا مال کھینچ کے، یہی کام سیاسی جماعتوں کا ہے۔ سب سیاسی جماعتیں نہیں ہیں لیکن کچھ خاندانوں کا قبضہ ہے نا جی، یہ ہے۔ تو خیر اچھی خبر میں نے آپ کو دے دی جناب، یہ آنے والے دنوں میں یہ تو پہلے مرحلے میں ہو رہا ہے۔ اگلا NFC وارڈ کے جو تقسیم ہوگا وہ نئی تناسب کے ساتھ ہوگا، پرانا تناسب نہیں چلے گا۔ مسلم لیگ نواز ایگریڈ، بلکہ مسلم لیگ نواز نے کہا ہم تو پہلے بھی سرنڈر کرتے رہے ہیں پیسے پنجاب کی طرف سے، اپنے حق جو ہے سرنڈر کرتے رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں ہے، کیونکہ وہاں کے آپ سوچ نہیں سکتے جو بھی ہے۔ تو خیر اس کے بعد جناب آگے اگلی خبر اچھی یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشر دیا گیا، گورنمنٹ کو بھی پریشرائز کیا گیا، اداروں کو بھی پریشرائز کیا گیا، اور یہ خبریں بھی آئیں کہ جناب شوگر جو مافیا ہے، چینی سکینڈل، وہ سارے کا سارا جی دب گیا ہے، 3 ہفتے کی مہلت لے لی گئی ہے، بس یہ مکہ ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی آیا کہ JKT کی ملاقات ہوگی ہے عمران خان صاحب سے، حالانکہ بالکل نہیں ہوئی ابھی تک، اس وقت تک JKT کی پرائم منسٹر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ ملاقات ہونی بھی نہیں ہے جب تک کہ فورنزک رپورٹ آ نہیں جاتی، اور اگر اس میں JKT انوسینٹ قرار پائے تو تب تو یہ ملاقات ہوگی، ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ اس ملاقات کی نوبت آئے۔ تو اس وقت کہا گیا مکہ ہو گیا، لیکن جناب مکہ نہیں ہوا تھا۔ کل جو دن گزر گیا، اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، لیکن شوگر ملز اونرز کو بلایا گیا تھا کہ آئیں FIA ہیڈ کوارٹر اپنے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائیں، لیکن انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس وہ خود نہیں آئے، اور انہوں نے اپنے اپنے ڈائریکٹرز بھیجے، اور اسی واجد ضیاء کو جناب جس کو یہ تسلیم نہیں کرتے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس کے پاس جا چکے ہیں کہ جناب ہمارا موقف بھی سنیں، اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ تو مسلم لیگ نواز نے بالآخر واجد ضیاء صاحب کو بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کے سامنے جا کے بات کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے پاناما کی رپورٹ بھی انہوں نے صحیح بنائی تھی۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ تو جناب ڈائریکٹرز نے اپنا ریکارڈ کروا دیے اسٹیٹمنٹس، اب اس کے بعد واجد ضیاء صاحب اور یہ تحقیقاتی ٹیم سوچے گی کہ یہ کافی ہیں یا پھر شوگر ملز کے جو اونرز ہیں ان کو بلایا جائے، چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو بلایا جائے۔ 6 گروپس کو بلایا گیا تھا جی، ان میں سے یہ سارے شامل تھے، حمزہ بھی تھا، JKT والا جو گروپ ہے وہ بھی تھا، اور 5-6 گروپ، ٹوٹل 6 گروپس کو بلایا گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ایک چیز یہ کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا، یہ حتمی نتیجے تک پہنچے گی۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کا بھی فیصلہ ہے، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ جو پاناما سے سلسلہ شروع ہوا وہ آگے بڑھے گا۔ درمیان میں پریشر آتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بعض اوقات انسان تھوڑا سا، ہم اتنے تگڑے تو نہیں ہیں، پاکستان اتنی تگڑی ریاست نہیں ہے، ہم پہ پریشر ڈالنے کے لیے اکانومی فیٹ آف یہ وہ ساری چیزیں ہیں جناب، اور ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو اس لیے کبھی کبھی وہ ایسے لگتا ہے کہ گو سلو کی پالیسی ہے۔ خیر ایک بات ہو گیا، نو کمپرومائز، آگے بڑھے گا۔ اس کے بعد اگلا جی IPPs کے بارے میں کہا جا رہا تھا، ابھی بھی یہ آپ سن رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو پورے 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ IPPs کو
پرائم منسٹر عمران خان نے جو سلسلہ شروع کیا اور FIA نے IPPs کو جہاں سے پکڑا ہے، جو فراڈ پکڑا گیا ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتے، اور صرف فرق اتنا ہے کہ یہ 1994 سے لے کے جو ہے 2015 تک وہ ساروں کو ہی اس لپیٹے میں لے لیا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارا چونکہ اس میں کچھ پروجیکٹس ہیں CPEC کے ساتھ جڑے ہوئے، تو ان کو الگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ چائنا اور پاکستان دونوں یہ چاہتے ہیں کہ CPEC کے معاملات پہ ایسی کوئی بات نہ ہو اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، کیونکہ آدھی خبر آتی آدھی نہیں آتی اور وہ رپورٹ ہوتی ہیں، اور جب وہ نیوز پیپرز میں الیکٹرانک میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہیں وہیں سے خبریں اٹھاتے ہیں جو CPEC کے مخالف ہیں، اسی کو پھر لے کے جاتے ہیں مختلف فورمز پہ اور پھر اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ CPEC کے جو پروجیکٹس ہیں یہ شفاف نہیں ہیں، کیونکہ جب دو ریاستوں کے معاملات ہوں تو بہت ساری چیزیں اندر خانے ہوتی ہیں، تو وہ ان کو الگ کر کے ان پہ نیگوشیٹ کیا جائے گا الگ سے۔ جو خالصتاً دوسرے IPPs ہیں ان کا الگ ہوگا، اور IPPs نے ایک مہلت مانگی ہے، ان کے اونرز نے ایک مہلت مانگی ہے کہ جناب ہم ایک مہلت دیں، ہم سے بات چیت کر لیں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اسیسمنٹ کے لیے تیار ہیں، ایگریمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس پہ بھی 2 مہینے کے لیے ڈیفر کیا گیا ہے۔ اس میں نے آپ کو بتا دیا یہ پورشن جب جو ہی الگ ہو جائے گا تو ان کے گریبانوں تک بھی ہاتھ جائیں گے، کیونکہ یہ اربوں نہیں کھربوں روپے کا مسئلہ ہے، یہ اربوں ڈالر کا مسئلہ ہے جو قومی خزانے میں جانے تھے اور جو ان چند لوگوں کی جیب میں گئے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ بچے گا کوئی نہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جناب چل رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں ان سے چھٹکارا ضروری ہے۔ تو یہ ہونے والا ہے۔ اس کی ریزن ایک اور چھوٹی سی خبر ایڈ کر دوں کہ وزارت صحت جی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب پہ سوالات اٹھے تھے، تو بھارت سے ادویات منگوانے کا معاملہ تھا، اور وہ جب پچھلی کابینہ کے اجلاس میں تو پتہ چلا کہ جو جان بچانے والی ادویات کے ساتھ ساتھ کچھ طاقت حاصل ہونے والے وٹامنس جس کو کہتے ہیں، کچھ وٹامنس کی شکل میں بھی انڈیا سے بہت کچھ آ رہا ہے۔ تو جب کابینہ کے اجلاس میں پوچھا گیا تو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اور سیکٹری صاحب دونوں مطمئن نہیں کر سکے کابینہ کو، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے شہزاد اکبر صاحب کو کہا ہے کہ تحقیقات کروائی جائیں۔ اپنے ہی معاون خصوصی کی وزارت کی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں جناب۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھل صفائی ہونی ہے عید کے بعد، تو دیکھتے ہیں اس کی زد میں کون کون آتا ہے۔